نماز وکری بناؤ تے اپنا نبی بھی وکھرا کے بنایا جے، لئی پھرو جو مرضی جے، پہلے کافر تے منو۔ جدوں تسی پلید لوگ مسلماناں وچ داخل ہو کے اپنے نام اسلامی رکھے، تواڈی داڑیاں ساڈے ورگیاں، تواڈے تمام نقل تساں ساڈی اتاری ہے، تے تواڈی مثال ہے وہ تساں لیبل زمزم دا لایا ہے وچ تیزاب بھریا ہے ظالمہ۔ اس واسطے پھر جتھوں نقل مال پکڑیا جائے اوتھے پھر زور و شور نالے دی تشہیر کیتی جاندی جے، با نقلی جے، نقلی جے، او نقلی جے۔ آپ کو سمجھ آئی بھائی صاحب کہ مال نقلی ہے، اس مال نال ساڈا کوئی تعلق، اس نقل مال دے خلاف تشہیری مہم دا ایک حصہ ہے جلسہ کہ مال نقلی ہوشیار باش، اے اس دا ایک تشہیری مہم ہے کہ ایناں سے آن لو، اے اتو مسلمان بنے جے نہ، ایناں دے ساڈے ورگے نے وچوں اے کافراں تو بھی زیادہ خطرناک ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا آنا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت انجا، یہ دے وچ کوئی تھاں ہے؟ اے وجہ ہے کہ حضور اور قیامت دے درمیان کسے نبی دے ہون دی حضور نے قول نال بھی نفی فرمائی ہے، فعل نال بھی نفی فرمائی ہے، اور صحابہ دا ذہن اس طرح بنایا ہویا سی اس مسئلے سے حضور نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد صحابہ نے اجماعاً، اے مسئلہ بڑے غور نال سنو، اگر حکومت ہوئے اسلامی، قانون ہوئے پاکستان اسلامی، اس سے ویلے فرض ہو جائے گا کہ قادیانیوں کے خلاف جہاد کیتا جائے، قادیانیوں کے خلاف جہاد کیتا جائے۔ اے جمہوری نظام دی وجہ تو بچین اور ساڈے وچ لگے پھر دین، جدو صدیق اکبر خلیفہ بنے تو سب تو پہلے آپ نے ختم نبوت دے منکرین دے خلاف جہاد کا اعلان کیتا ہے۔ آپ نے سمجھ آئی؟ تو آپ اگر کوئی بندہ کہے کہ یہ تو بہت شدت ہے، تو بھائی یہ شدت ہے ہی کوئی۔ حکیم صاحب سال بعد ایک جلسہ کرا کے آنے نقلی مال تو ہوشیار، یہ کیڑی شدت ہے؟ شدت کی ہے صدیق اکبر نے، جنہاں نے مسلمہ کذاب اسودن سی سجا جیسے خبیث لوگاں دے خلاف اعلان جہاد کیتا ہے اور انہاں دیاں دوڑاں لائیاں۔ اصل انہاں دے علاج اے وے، لیکن چونکہ ساڈا ملک جمہوری ہے اور ان دے اندر نظام حکومت غیر اسلامی ہے، اس واسطے انہاں نوں گورنمنٹ پروٹیکٹ کر دیے، ورنہ اسلامی نظام وچ ختم نبوت دے منکرین نوں پروٹیکٹ کرن دا کوئی جواز موجود نہیں۔ اگر اسی اپنے ملک دے قانون دے پابند ہاں، ایسی کوئی بات اسی کر نہیں سکتے، لیکن انی کوئی اجازت سان حاصل ہے، گورنمنٹ دے قانون نے دیتی ہے بھائی چونکہ کافر نے لہذا تسی انہاں کافر کہہ سکتے ہو، کیونکہ گورنمنٹ نے اعلان کیتا ہے کہ کافر، لہذا یہ گورنمنٹ دے کاغذاں چ بھی کافر نے، اللہ تے اللہ دے رسول دے کاغذاں چ بھی کافر۔ تو بھائیو یہ پہچان واسطے حضرت ہوراں یہ جلسہ رکھیا ہے، ہر سال رکھ دینے، اللہ انہاں نوں اس کا اجر اور برکت عطا فرمائے۔ سارے بھائی انہاں نال تعاون کیتا کرو اور جلسیاں دے اندر آویا کرو، محافل شرکت کریا کرو، اللہ تمہاری برکت روز ملیاؤ۔ بابے جی وقار اس خوبصورت تاجدار ختم نبوت کانفرنس دے اندر اس بزم دے اندر جو نویں ممبر شامل ہوئے نے، اسی انہوں نے مبارکباد بھی پیش کرنے ہیں، خوش آمدید بھی پیش کرنے ہیں۔ جناب ذوالقرنین نقیبی صاحب تشریف لیاون اور اے ممبرشپ کارڈ جڑا ہے اے شاہ صاحب کو وصول کرن، اور اگے نام ہے جناب منصب علی جٹ صاحب، منصب علی جٹ صاحب
ہاں جی جناب طارق علی صاحب موجود ہیں تے جلدی جلدی سٹیج تے آون. جناب محمد مہتاب نقیبی صاحب. جناب محترم عدیل مشتاق صاحب آؤ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جناب محترم ناصر علی صاحب اے بھی اس ورلڈ ختم نبوت یوتھ فورس بزم ذکر خیر الورا دے اندر نوی ممبرشپ نے تشریف لیاون. جناب تبسم بشیر صاحب ماشاءاللہ آؤ جی کوئی نہیں. کامران اشرف صاحب جی. فیصل علی زرگر صاحب کو نہیں موجود. جنرل سیکٹری بزم ذکر خیر الورا اے بھی نوی ممبرشپ جناب ذوالقرنین حیدر چشتی صاحب تشریف لیاون ماشاءاللہ. تمام احباب نو مبارکباد اور اللہ رب العزت اس خوبصورت ختم نبوت کانفرنس نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے. تمام انشاءاللہ آن والے مہماناں نو خوش آمدید اور انہاں دا شکریہ ادا کرنے ہیں. اللہ پاک تہاڈا انہاں قبول فرمائے. یہ بزم میں ہے جامع جم نہیں, میرے آقا کے ذکر کی محفل میں کوئی کسی سے کم نہیں. بہت شکریہ آپ کا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا مولا کریم اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ صدقہ حکیم صاحب دی اس محفل نو اپنی بارگاہ دے اندر مقبول اور منظور فرما. انہاں دی خوبصورت کوششاں کاوشاں قبول اور منظور فرما. آقا کریم سرکار دے ختم نبوت دے مسئلہ تے جو انہوں نے یہ محفل کرائی ہے, اللہ سنیا انہوں نے اس کا اجر عطا خیر عطا فرما, برکت عطا فرما, رحمت فرما اور انہوں دے رزق اچ مال جان اچ برکت فرما. جنہ بچیاں نے حکیم صاحب نال معاونت کیتی ہے اور انہوں دے دست و بازو بنے نے, انہوں نے بھی اجر عطا فرما. انہوں دے ذوق وچ دینی شوق وچ اور برکتاں فرما تے رحمتاں فرما. یا اللہ اپنے محبوب دا صدقہ اس مسجد چون والے تمام بھائی اور علماء نعت خان قاری صاحبان سب نو خیر, بیماراں نو صحت عطا کر, بھوکیاں نو رزق عطا کر, بے اولاد نو اولاد عطا کر. یا مولا کریم ساڈے سارے بھائی جڑے فوت ہوئے نے انہاں دی بخشش با عمل مسلمان بنا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی. بھائی بیٹھے رہنا, سب نو لنگر شریف ملے گا, جنہاں لنگر شریف نہیں ملیا وہ لے کے